السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم انوائٹ ہوتے ہیں کسی کے گھر تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے انوائٹ کیا ہے تو ہم سب چلے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے گھر جا رہے ہیں ان کے گھر بیٹھنے کی اتنی جگہ ہوگی نہیں، ہمارے جانے سے اتنے لوگوں کے جانے سے ان کا ماحول ڈسٹرب ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، ان کا اپنا سونے کا کھانے کا وقت، ہم لوگ سب چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی ہمیں کوئی اپنے خلوص سے پیار سے، چاہے وہ ریلیٹیو ہے یا باہر سے کوئی ہے، آپ کی دوست ہیں، کوئی بھی آپ کو جب انوائٹ کرتا ہے اپنے گھر تو کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے، میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، مطلب امی اور ابو، یہ لوگ چلے جائیں ساتھ، ایک بچہ گھر میں، چھوٹی سسٹر، بھائی یا کوئی بھی بچہ ہو وہ چلا جائے تو زیادہ بیٹر رہتا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ سب انوائٹ ہیں، ان کا خلوص ہے کہ آپ سب آئیں جائیں بھی، تو ان کے ٹائم کی فکر، احتیاط آپ کو کرنی چاہیے کہ اتنے وقت کے لیے جانا چاہیے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اتنا وقت دینا چاہیے۔ اور اسپیشلی طور پہ نا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے تو اپنے خلوص کے لیے تو وہ پتہ نہیں کتنی کوشش آپ کے لیے کر کے اتنا زیادہ تکلف کر دیتے ہیں، تو اس تکلف سے بچنے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کر رہا ہے، لنچ پہ کر رہا ہے تو ہم لوگ چائے پہ جائیں، شام کی چائے پہ، یہ بیسٹ سلیوشن ہے۔ جب ہم انہیں اپنا تھوڑا وقت دے سکیں، ان کا تھوڑا وقت لے سکیں، اور بس اتنا وقت اسپینڈ کرنا چاہیے جس میں اچھی گپ شپ ہو سکے، کسی کی سن سکیں، اپنی سنا سکیں، بس اتنا بہت ہوتا ہے۔ اور اگر ڈنر پہ چلے بھی جائیں تو لازمی طور پہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ نہیں دیکھا جاتا، جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو بس اس تیاری سے جاتے ہیں کہ اپنے گھر تو آج ہم نے کچھ بنانا نہیں ہے، کھانا نہیں کھانا کسی نے، برتن واش کرنے پڑیں گے، کھانا بنانے کی محنت، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے تو دوسروں پہ جا کے، تو جو بھی ہوتا ہے دوسروں کے گھر جا کے کھانا وانا کھا کے ان کا سارا ماحول انہیں ڈسٹرب کر کے آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے گھر جائیں ڈنر پہ کم سے کم لوگ جائیں، اور بس وہ کیا کہتے ہیں کہ کھانا ہو کچھ بھی، اتنے لوگ جائیں، بس ٹیسٹ کے مطابق ہونا چاہیے، جتنی بھی آپ کو بھوک ہے ان کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے جانے پہ وہ بھی فیملی میں لوگ ہیں، ہمارے جانے کے بعد انہیں کھانا کھانے میں، برتن واش کرنے میں اور گھر کی صفائی کرنے میں، ان چیزوں میں اتنا وقت ان کا نہ لگے ہمارے جانے کی وجہ سے۔ تو ان کا بھی ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو آپ کے جانے کے بعد وہ بھی ایزیلی بیٹھ کے کھانا کھا سکیں، سکون محسوس کر سکیں کہ ہمارے گھر کوئی آیا ہے، ہمیں وقت دے کے گیا، اتنا ڈسٹرب نہیں کر کے گیا۔ تو اپنی فکر تو کرتے ہیں کہ گھر میں بنانا کچھ نہیں پڑے گا، انہی کے گھر جائیں، ان کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، ان کو بھی ہمارے جانے کے بعد کچھ بنانا نہ پڑے۔ تو میرے خیال سے یہ بیسٹ بات رہے گی کہ جب بھی جہاں بھی جائیں اس ماحول کے حساب سے جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے جانے پہ اگر کوئی تکلف کر رہا ہے تو اس تکلف کو آپ پورا کریں۔ میں تو اکثر میری دوست ہیں، اگر ان کے گھر چائے پہ بھی انوائٹ ہوں گی، جاؤں گی، تو یقین جانیں آپ، چائے کے انہوں نے مجھے چائے پہ انوائٹ کیا، چائے کا تکلف میں ان پہ چھوڑ دیتی ہوں، اور جو مجھے خود کے لیے پسند ہوتا ہے وہ لے کے جاتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے شیئر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، اور اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی ہماری باتیں ہیں جو ہمیں احساس دلاتی ہیں دوسروں کا بھی، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اس لیے جب بھی جہاں جائیں اپنے وقت کو بھی دیکھیں، ان کے وقت کو بھی، اور جیسا خود کے لیے سوچتے ہیں ایسا ان کے لیے بھی، نہ کہ بس اپنے کاموں سے بچنے کے لیے دوسروں پہ مسلط ہو جانا، یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے۔ انوائٹ تو اپنے ہو گئے، دوست ہو گئے، پیار سے بھی آپ کو کرتے ہیں۔
آپ جیسے جائیں گے وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان کے خود تک ہوتا ہے، یہ سوچنا اسے خود کو پڑتا ہے کہ اس کے جانے سے کسی کو اچھا لگے نہ کہ برا لگے۔ وہ کہہ بھی نہ سکے آپ کو کہ آپ کے آنے پہ اتنی زحمت اور تکلف ہو گئی، اس لیے مہمان ہے نا تو رحمت بن کے جائیں، زحمت مت بنے کسی کے لیے۔ تو آج کے لیے یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اگر میری یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔